بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اور ان کا مقام و مرتبہ۔ کائنات کے سب سے افضل ہستی سید البشر اور امام الانبیاء کے گرانے والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس نسب اور خاندان سے ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز و اکرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے عربی اور عجمی مسلمان اس اعزاز و اکرام کو پانے کے لیے بغیر ثبوت کے خود کو سیدی، ہاشمی اور ساداتی لکھتے اور بتلاتے ہیں۔ اہل بیت کے نام پر صرف اعزاز و اکرام پانے کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلم سماج کو بڑے افسوسناک مسائل بھی درپیش ہیں۔ آپس میں خلفشار، تنازع، سب و شتم اور تکفیر و تضلیل کے بھیانک اثرات پائے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اختصار کے ساتھ اہل بیت کے مقام و مرتبہ کی اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اہل بیت کو جانیں اور ان کو صحیح مقام و مرتبہ دیں۔ اس بابت ناسبیت اور رازبیت سے بھی پرہیز کریں۔ ناسبیت و رازبیت۔ ناسبیت کیا ہے؟ اہل بیت کو تکلیف پہنچانا، ان کو سب و شتم کرنا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا، اور رازبیت نام ہے اہل بیت کے نام پر چند افراد کی محبت میں حد سے زیادہ غلو کرنا اور دیگر اہل بیت اور بہت سارے صحابہ کو لعن طعن کرنا۔ اہل بیت کون ہے؟ پہلے یہ بات جان لیتے ہیں، کیونکہ عوام کی اکثریت کو اہل بیت کا بھی صحیح علم نہیں ہے۔ اہل بیت کے معنی ہیں گھرانے والے۔ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جملہ اہل خانہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ ان میں آپ کی اولاد حضرت زینب رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نواسے نواسیاں، آپ کے چچا حضرت حمزہ و عباس، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ، آپ کی تمام بیویاں حضرت خدیجہ، عائشہ، سودا، حفصہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، جویریہ، صفیہ، ام حبیبہ، میمونہ اور زینب بنت جحش، اور بنو ہاشم کے سارے مسلمان مرد و عورت شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اہل بیت میں ہیں، اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تاہم چچا بھی اہل بیت میں سے ہیں، اس کی خاص دلیل ذکر کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث کے بیٹے ربیعہ اور ربیعہ کے بیٹے عبدالمطلب جو کہ صحابی ہیں، اور ان سے حدیث بھی مروی ہے، یہ عبداللہ بن مطلب بن ربیعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں مال صدقہ پر عامل مزدور مقرر کر لیں تاکہ اس کمائی سے شادی کی تیاری کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدقہ روا نہیں، یہ تو لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ صحیح مسلم۔ صحیح بخاری میں ہے کہ خیبر کے خمس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دیا اور دوسرے قریش کو نہ دیا، تو جبیر بن مطعم اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ نے بنو مطلب کو تو مال دیا مگر ہمیں نظر انداز کر دیا، جبکہ ہم اور آپ ایک سے ہی درجے کی قرابت رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بنو مطلب اور بنو ہاشم تو ایک ہی چیز ہے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا تھا۔ بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو شمس اور بنو نوفل یہ آپس میں 4 بھائی تھے، مگر آپ نے صرف 2 کو خمس دیا اور ان دونوں کو ایک قرار دیا۔ اس وجہ سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ اہل بیت میں جن پر صدقہ حرام ہے، ان میں بنو ہاشم کے ساتھ بنو مطلب بھی ہیں، یعنی بنو ہاشم کی طرح بنو مطلب بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے جس سے کچھ لوگ عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ وہ روایت اس طرح سے آئی ہے، قلنا من اہل بیتہ نساؤہ قال لا۔ صحیح مسلم۔ اس ٹکڑے کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ ہم نے کہا اہل بیت کون لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اس کا اصل ترجمہ اور مفہوم اس طرح ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ صرف آپ کے ازواج؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف آپ کے ازواج نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے علاوہ دوسرے بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔
چنانچہ صحیح مسلم میں ہی اس سے پہلے والی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ یعنی اور حسین نے کہا کہ اے زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کون سی ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہیں؟ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ قرآن میں مذکور اہل بیت کو تفسیر میں صرف 4 لوگ ہی شامل ہیں، وہ علی، فاطمہ اور حسن حسین ہیں۔ روایت یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکلے اور آپ ایک چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر کجاؤں کی صورتیں یا ہانیوں کی صورتیں بنی ہوئی تھیں۔ اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چادر کے اندر کر لیا۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کو بھی اس میں داخل کر لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو ان کو بھی انہی کے ساتھ شامل کر لیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کو بھی شامل کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کرے اور تم کو پاک کرے اے گھر والوں۔ اس حدیث میں 4 افراد کا ذکر ہرگز مطلب نہیں کہ اہل بیت میں ان 4 کے علاوہ دوسرے افراد شامل نہیں ہیں۔ آیت میں اصلاً خطاب ازواج مطہرات کو ہے، اس وجہ سے وہ قطعی طور پر اہل بیت میں شامل ہیں، جیسا کہ اوپر صحیح حدیث کی صریح حدیث میں گزری ہے، اور بھی دیگر اس دلائل اور شواہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور چچا سب بھی اہل بیت میں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کے طور پر گائے بھیجی تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اور عباس ربیہ کے بیٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی کمائی سے نکاح نہ کر کے مال خم سے نکاح کرایا تھا، جس کا ذکر بھی اوپر ہو چکا ہے۔ اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والیوں، تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اس آیت کی روشنی میں اہل بیت خصوصاً ازواج مطہرات کی پاکیزگی، اعلیٰ فضیلت اور مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا۔ وہ دیرخم کے مقام پر اپنے خطاب میں کتاب اللہ کی ترکیب و تمسک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ یہ کہنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ترجمہ میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تم کو اپنے اہل بیت کی بابت میں، میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تم کو اپنے اہل بیت کے بابت میں، میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تم کو اپنے اہل بیت کی بابت میں۔ صحیح مسلم میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ترجمہ اور جب یہ آیت اتری وَادْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، یعنی آیت مباہلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبتی تعلق ختم ہو جائے گا، البتہ میرا واسطہ اور نسبی تعلق قائم رہے گا۔ قرآن کی آیت سے یہ بھی مفہوم واضح ہوتا ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ اہل بیت کے بڑے فضائل ملتے ہیں، یہ من جملہ اہل بیت سے متعلق چند فضائل تھے۔ اگر فردن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں تو کئی کتب تیار ہو جائیں۔ اہل علم نے الگ الگ طریقے سے فضائل بیان بھی کیے ہیں۔ محدثین نے کتب حدیث میں ناموں سے باب قائم کیا، جبکہ سیرت نگاروں نے الگ الگ مستقل کتابیں بھی ترتیب دی ہیں۔ بہرکیف اہل بیت روئے زمین پر پاک ہستیوں کا نام ہے۔ ان کی عزت و توقیر، ان کا احترام و تقدس اور ان سے محبت و عقیدت مسلمانوں کے ایمان کا جزو ہے، اور جو اہل بیت میں سے کسی بھی فرد سے عداوت رکھتا ہے وہ منافق اور ناصبی ہے۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ترجمہ: قسم ہے اس کی جس نے دانہ چیرا، پھر اس نے گھاس اگائی اور جان بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ نہیں محبت رکھے گا مجھ سے مگر مومن، اور نہیں رکھے گا مجھ سے مگر منافق۔ ان آیات قرآن اور حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اہل بیت کو جانیں کہ کون کون لوگ اس میں داخل ہیں، پھر ان نفوس قدسیہ کی توقیر اس طرح بجا لائیں جس طرح قرآن و حدیث میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، نہ تو ان کی شان میں گستاخی کریں جس طرح نواصب و خوارج کرتے ہیں، اور نہ ہی غلو کریں جس طرح شیعہ اور رافض کرتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ترجمہ: ہم کہا کرتے تھے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر اور پھر عثمان۔ یہ عقیدہ نہ صرف عام صحابہ کا تھا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی مانتے اور عقیدہ رکھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن خنفیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے دریافت کیا، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر۔ میں نے کہا پھر کون؟ کہا حضرت عمر۔ پھر مجھے اندیشہ ہوا اگر میں نے پوچھا ان سے تو ان کے بعد کون ہے تو وہ کہیں گے کہ حضرت عثمان، تو میں نے از خود کہہ دیا پھر تو آپ ہوں گے ابا جان۔ وہ کہنے لگے میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ کچھ لوگ اس ترتیب کو نہیں مانتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی پہلا نمبر دیتے ہیں، اور خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عثمان و عمر کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اس قدر عداوت ہے کہ ان ناموں پر اپنے بچوں کا نام بھی نہیں رکھتے۔ اور چار لوگ حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین کے علاوہ اہل بیت میں کسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت دیکھیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی مجھے اپنی قرابت سے صلہ رحمی سے زیادہ عزیز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، صحیح بخاری۔ ترجمہ: اے اللہ، پہلے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کراتے تھے تو ہمیں سیرابی عطا کرتا تھا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کے ذریعہ بارش کی دعا کرتے ہیں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیں، جب وہ اپنے گھر میں محصور کر دیے گئے تو اس وقت وہاں حضرت حسن آپ کے دفاع کے لیے تلوار کے ساتھ موجود تھے اور لڑنا چاہتے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا واسطہ دے کر انہیں اپنے گھر بھیج دیا تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور حضرت علی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بلا شبہ یہ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے اور اہل بیت بھی ان سے محبت کرتے۔ حضرت علی کے بیٹوں میں حسن و حسین کے علاوہ ابوبکر، عمر، عثمان بھی ہیں۔ حسن و حسین کی اولاد میں بھی ابوبکر و عمر موجود ہیں، بلکہ کربلا میں حسین کے ساتھ علی کے بیٹے ابوبکر و عثمان، حسن کے بیٹے ابوبکر و عمر اور حسین کے بیٹے عمر بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا ایک مخصوص طبقہ بھی حب علی اور حب حسین میں غلو کرتا ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو اہل بیت کا گستاخ کہتے ہیں اور انہیں ناصبی کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ یہ لوگ نہ غلو کرتے ہیں اور نہ ہی اہل بیت و علماء و صالحین اور ائمہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان لوگوں کو وہی مقام دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ حضرت علی کا مقام ابوبکر و عمر اور عثمان کے بعد ہے۔ یہ ایک انسان تھے، انسان ہی مانتے ہیں، جبکہ غلو کرنے والے علی کو مشکل کشا کہتے ہیں اور الوہیت کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر شرک ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے مشرک ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، مگر غلو کرنے والوں نے بالخصوص روافض نے آپ کی شان میں اس قدر جھوٹی حدیث گھڑی کہ اس قدر جھوٹی حدیث کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں گھڑی گئی۔ اس وجہ سے فضائل علی میں ہمیں بھی کوئی حدیث ملے تو پہلے اس کی صحت جانیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت فاطمہ اور حسن و حسین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ ایک فرشتہ تھا جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا۔ اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کی اجازت مانگی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت کے جوانوں، یعنی دنیا میں بھی جوان تھے،
کے سردار ہیں۔ ماں کی طرح ان کے دونوں بیٹے بھی جنتیوں کے سردار ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ نیز ہمیں بھی یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی ترغیب دی ہے۔ حب علی والی حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ فاطمہ سے متعلق آپ کو ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو اسے تکلیف دیتی ہے، اور توڑ میں ڈالتی ہے وہ چیز جو اسے توڑ میں ڈالتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات کسی ضرورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو ایک ایسی چیز میں لپیٹے ہوئے تھے جس میں نہیں جان پا رہا تھا کہ کیا ہے۔ پھر جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا یہ کیا ہے جس کو آپ لپیٹے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے اسے کھولا تو وہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں سے چپکے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ ان چاروں حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین سے بھی جس طرح ہم محبت کریں گے، اس طرح اہل بیت کے دیگر افراد سے بھی محبت کرنا ایمان کہلائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے محبت کے اظہار میں زمین و آسمان کی قلابی ملا دیں اور فاطمہ کے علاوہ دیگر بنات رسول، امہات المومنین اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے دیگر مسلمانوں کے لیے دل میں تنگی محسوس کریں۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ روافض ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گندی گالیاں دیتے ہیں، فاطمہ کے علاوہ دوسری بنات رسول کی توہین کرتے ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اس سے متاثر ہو کر بہت سارے مسلمان بھی اہل بیت میں نازیبہ اور گستاخانہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہو گیا تو ہمیں بھی تمام صحابہ سے محبت کرنا چاہیے، خواہ اہل بیت میں سے ہوں یا نہیں۔ صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت و پہچان ہے، اور انہیں گالی دینے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یا نصف مد کے برابر بھی نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے۔ کربلا ایک حادثہ ہے، بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والی لعنت کے مستحق ہیں، مگر بغیر ثبوت کے اور تخصیص کر کے کسی مسلمان پر لعنت بیچنا روا نہیں ہے۔ یزید ایک مسلمان تھا، اس پر بھی لعنت نہیں بیچیں گے، کیونکہ وہ قاتل تھا یا حسین کے قتل کا کسی کو حکم دیا تھا، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح لعنت بیچ سکتے ہیں کہ قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بغیر ثبوت کے خود کو ہاشمی گردانتے ہیں اور اہل بیت سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی جرأت دکھاتے ہیں، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے سبق لینا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ترجمہ: جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اہل بیت کو سمجھنے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔